اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کی خدمت میں نماز عصر کے بعد ایک ایسی تسبیح بیان کر رہے ہیں جس کو نماز عصر کے بعد پڑھا جائے تو ہمارے گھر میں برکت، دولت میں برکت اور عزت میں اضافہ ہوگا۔ ناظرین گرامی، یہ بہت پاورفل وظیفہ ہے، مکمل سنیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ آج کی یہ تسبیح بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الہیہ، اسماء اعظم کا وظیفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیارے اسماء جو کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ ذکر ہیں، ان کی فضیلت ذکر ہوئی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء بہت سی جگہوں پر ذکر ہوئے۔ فوائد مکیہ ایک کتاب ہے جس کے اندر مصنف نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود مبارکہ کا نذرانہ پیش کیا اور بتایا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور اس کے پیارے نبی کے اسماء بہت سی جگہوں پر بیان ہوئے جن کو ہم بنیادی طور پر نشاندہی نہیں کر سکتے، لیکن کوئی شخص اگر ان اسماء کا ورد کرے، ان اسماء کو پڑھے تو بہت برکت ہوگی اور یہ اسماء پڑھتے ہوئے برکت سے خالی نہیں ہوں گے۔ ہم قرآن مجید کے صرف الفاظ کا ثواب ذہن میں رکھتے ہیں، ان کے معنی، ان کے مفاہیم اور ان سے حاصل ہونے والی دولت ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام انتہائی خوشبو والا، انتہائی مضبوط، انتہائی پاورفل عمل ہے۔ قرآن مجید کا ہر لفظ اپنے اندر ایک ایسا معنی اور ایسی خوشبو رکھتا ہے جس کو محسوس کرنے والا کبھی بھی قرآن پاک سے لا تعلقی قائم نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں احکامات، جہاں قصے انبیاء کے قصص کو بیان فرمایا، وہاں اپنی اپنی صفات کا ساتھ ساتھ ذکر بھی فرمایا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کو ان کے ناموں کے ساتھ پکارو، یعنی یاد کرو۔ اگر ہم اللہ کو یاد کرنا چاہیں، اللہ سے دعا مانگنا چاہیں تو ان اسماء کے ذریعے، ان اسماء کی برکت کے ذریعے ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم دولت میں کمی محسوس کر رہے ہیں، عزت میں کمی محسوس کر رہے ہیں، مال میں کمی محسوس کر رہے ہیں، اولاد میں کمی محسوس کر رہے ہیں، تو یہ اسماء ایسی بابرکت اعمال ہیں کہ جن اسماء کو پڑھ کر ہم بہت سے فیوز و برکات حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسبت سے ایک واقعہ مشہور ہے جس میں وہ ملکہ بلقیس کے تخت کو اپنے دربار میں حاضر کروانا چاہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں سے، اپنے امتیوں سے فرما رہے ہیں کہ کون ہے جو ملکہ کو اس کے اہل و عیال سمیت، اس کے تخت سمیت میرے سامنے جلدی سے جلدی حاضر کر دے۔ بہت سی مخلوقات جو کہ سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی، ان کے ہر عمل کو جاننے والی اور ان کے عمل کی پابندی کرنے والی تھی۔ تمام مخلوقات نے مختلف ٹائم دیا۔ ہواؤں نے کہا ہم ہفتے میں لائیں گے، سمندر نے کہا ہم فلاں وقت میں لائیں گے، پرندوں نے کہا ہم فلاں وقت میں لائیں گے، انسانوں نے کہا ہم اس تخت کو لانے میں اتنا دن لائیں گے، جنات نے کہا ہم اتنے دن لائیں گے۔ تو ان درباریوں میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک درباری تھا، ایک امتی تھا، اس نے کہا کہ آپ اپنی آنکھ مبارک بند کریں، کھولیں گے تو ملکہ بلقیس کا تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھوں کو بند کیا، جب کھولا تو ملکہ بلقیس اپنے تخت سمیت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر تھی۔ بعد میں جب معلوم ہوا تو جو دربار میں جو وزیر تھا، جو سلیمان علیہ السلام کا امتی تھا، اس نے صرف اسماء حسنہ پڑھے، اسماء الحسنہ کو پڑھا اور ان کی برکت سے پورے تخت کو اٹھا کر دوسری جگہ لے آئے۔ ان اسماء کی اتنی برکت ہے کہ ان اسماء کے ذریعے ہم بہت سی بیماریوں، بہت سی مشکلات اور مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ آج کے دور کے اندر سب سے بڑا مسئلہ رزق کی فراوانی، دولت کی فراوانی ہے۔ رزق کی تنگی اور دولت کی تنگی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ قال الفقر ان یکون کفرا، کہ انسان جب غریب ہوتا ہے، جب فقر والا ہوتا ہے تو وہ کفر کے قریب ہوتا ہے، اس کو اپنا ایمان بچانا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ پیٹ کو بھرنے کی خاطر وہ اللہ پاک احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے، چوری چکاری کرتا ہے، ڈاکے مارتا ہے، انسانی حقوق سلب کرتا ہے۔ اگر ہم اللہ کی دی ہوئی رزق کے اندر برکت چاہتے ہیں، اللہ کے احکامات کی
عملداری چاہتے ہیں اور اللہ کے رزق کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن پاک کے ان اسماء کو جو کہ اسماء الحسنہ کہلاتے ہیں اپنے سینے سے لگانا پڑے گا۔ انہی اسماء میں سے ایک اسم اعظم ہے یا قادر و یا عزیز۔ یا قادر و یا عزیز ایک ایسا اسم اعظم ہے، یہ بیسیکلی دو اسماء اعظم ہیں، دو اسم اعظم ملتے ہیں تو اس کا معنی بہت سی طاقتور ہو جاتا ہے۔ یا قادر و اے قادر مطلق، یا عزیز و اے زبردست حکمت والے، اے زبردست قائم ہوئے ذات۔ ان دو اسماء کو نماز عصر کے بعد ہم نے پڑھیں تو اس کی بہت زیادہ برکات ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم رزق کی تنگی کا شکار ہیں، دولت کی تنگی کا شکار ہیں تو یہ اسماء اعظم ہمیں دولت کی تنگی سے فراوانی کی جانب، رزق کی تنگی سے فراوانی کی جانب، عزت کی تنگی سے ذلت کو پیچھے چھوڑ کر عزت میں بڑا مقام حاصل کرنے کی طرف لے کر جا سکتے ہیں۔ یا عزیز و یا قدیر، یا عزیز و یا قادر، ان دو اسماء کو پڑھنے سے ہمارے دولت میں رزق میں برکت ہوگی۔ روزانہ نماز عصر کے بعد ان اسماء اعظم کو پڑھیں، ان کا وظیفہ اپنی زبان مبارک پر جاری و ساری رکھیں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نماز عصر کے بعد مصلے پر بیٹھے بیٹھے ان اسماء کو 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے روزانہ۔ اس کی برکات و فیوزات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ امید ہے کہ ہمارے وظائف آپ کو پسند آئیں گے۔ بہترین وظائف کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔